کیا ایک خواب انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے؟ کیا ایک بچے کا دیکھا ہوا خواب برسوں بعد حرف بحرف سچا ثابت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، آج کی اس قسط میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عظیم خواب کو بیان کریں گے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نبوت اور عظیم مستقبل کی نشانی قرار دی۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کم عمر تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک رات ایک حیرت انگیز خواب دکھایا۔ صبح اٹھتے ہی وہ بڑی حیرت اور بڑے تعجب سے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور نہایت ادب سے عرض کیا، اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جب یوسف نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ لگتا ہے خواب دیکھ رہے تھے۔ جی، ایسا جس کو کسی سے بھی بیان کرنے کو منع کیا ہے۔ اپنے بابا سے بھی؟ دیکھا کہ میں بھیڑوں کے پاس بیٹھا تھا۔ اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، بابا جان، میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند ہیں، دیکھتا کیا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں محو تھا ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھنے میں، کیا آپ نے بیدار کر دیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے جو میرے بیٹے یوسف کو دی گئی ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ میرے بیٹے یوسف کو اللہ نبوت سے سرفراز فرمائیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پورا خاندان میرے بیٹے یوسف کا احترام کرے گا۔ تم ایک دن بلند مرتبہ پاؤ گے، مقام و منزلت کے لحاظ سے بھی اور معنوی درجات کے لحاظ سے بھی۔ اس دن تمہارا باپ، ماں اور تمہارے سارے بھائی تمہارے سامنے سجدہ کریں گے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بڑے بھائیوں کے دلوں کا حال بھی جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بڑے بھائی ان سے پہلے ہی سے حسد کرتے ہیں۔ اگر ان کو اس خواب کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ اور زیادہ حسد کرنے لگیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے نہایت ادب سے عرض کیا، لیکن اس دن تک اس خواب کو کسی سے بھی بیان کرنے سے پرہیز کرنا، خصوصاً اپنے بھائیوں سے۔ ممکن ہے وہ تم سے حسد کرنے لگے اور تمہارے خلاف سازش کرے۔ سازش؟
اور وہ بھی میرے اپنے بھائی، نبی خدا کے بیٹے۔ شیطان کی قوت سے غفلت مت برتو بیٹا، شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ یہ نصیحت صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ نصیحت ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہر نعمت، ہر خوشخبری، ہر بشارت اور ہر کامیابی ہر کسی کو نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ ہر کسی کا دل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی اس نصیحت کو قبول کیا، لیکن اللہ نے جس تقدیر کا فیصلہ فرما رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کے آثار دیکھنے لگے۔ دوسری طرف حضرت یوسف کے بھائیوں کا حسد اور بغض، جلن اور زیادہ بڑھنے لگا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچنے لگے، ذہنوں میں سازشیں سوچنے لگے، اور شیطان نے ان کے دلوں میں ایک ایسی سازش رچی جو پوری تاریخ کا ایک المناک واقعہ اور ایک غم کر دینے والا واقعہ ہے۔ بابا اور ماں کی ساری محبت اور توجہ، اور تو اور فائقہ پھپھو کی ساری محبتیں اور عنایتیں سب کے سب یوسف کے لیے ہے، لیکن میں چپ نہیں بیٹھوں گا اور راحیل کے بیٹے کی سرداری کو کسی صورت قبول نہیں کروں گا۔ ہمیں بھی قبول نہیں ہے، لیکن اس کا مناسب حل کیا ہو سکتا ہے؟ شاید تم میں بولنے کی ضرورت نہ ہو، لیکن میں بولے دیتا ہوں، یوسف کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو عزت دینا چاہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو روک لے، اور حسد انسان کو ایسے گناہوں تک پہنچا دیتا ہے جن کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم بیان کریں گے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ سازشیں رچی، اور کس طریقے سے اپنے والد محترم انہوں نے حضرت یعقوب سے اجازت لی، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اگر ہماری یہ قسط نمبر 2 آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کیجئے۔ باقی اگلی قسط کا ضرور انتظار کیجئے، کیونکہ اگلی قسط بہت زیادہ انٹرسٹ ہونے والی ہے کہ آخر کس طریقے سے ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا اور کس طریقے سے سازش رچی۔ تمام چیزیں اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔